الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفي مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس بزم سعید میں میرا موضوع سخن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون ہے. ویسے تو سیرت کا معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مؤرخ، کوئی مفکر، کوئی مدبر اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو. چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے سیرت کے چند پہلو پر روشنی ڈالوں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لئیقہ، امت پہ شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں باسلیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کی عندلیبہ. وہ فرماتی ہیں: کان خلقہ القرآن. سارا قرآن میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہیں. یتیم ایسا ہے کہ نہ باپ نہ دادا پورے مکہ میں لاوارث نظر آتے ہیں، اور وارث ایسا ہے کہ ساری امت لاوارث کا وارث ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حسین ایسا کہ یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے اپنے بچے شہید کروائے، گردنیں کٹوائی، جانیں قربان کر دی. حسین ایسا کہ خدا نے اپنے محبوب بنا لیا. اور حیا اتنی ہے کہ عرب کی کنواری لڑکیاں بھی حیا کا مقابلہ نہ کر سکیں. بہادر اتنا ہے کہ اکیلا غزوہ حنین میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں: انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب.
نرم دل اور مہربان اتنا ہے کہ ساری زندگی کسی کو انگلی کا اشارہ بھی نہ کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب سیرت ہے۔ بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دو چیزیں ہیں۔ میرے مدنی آقا بہادر بھی ہیں، شریف بھی ہیں، حسین بھی ہیں، باحیا بھی ہیں، امی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، یتیم بھی ہیں اور وارث بھی ہیں۔ میرے نبی مسکرا کر دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آ جائے تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے، جوان کے نکاح میں آئے مومنین کی ماں بن جاتی ہے، مکہ آئے تو مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ آئے تو منورہ بن جاتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو فاروق بن جاتا ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ذوالنورین بن جاتا ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حیدر کرار بن جاتا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو کاتب وحی بن جاتا ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو امین الامہ بن جاتا ہے، ڈاکو اور لٹیرے آئے تو محافظ اور نگہبان بن جاتا ہے، ظالم اور ستمگر آئے تو عادل اور ہمدرد انسان بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا؟ کیوں کر ہوا تھا؟ یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے برپا ہوا تھا۔ یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے اور عمل کرنے سے برپا ہوا تھا۔ یہ تبدیلی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی تھی۔ یہ تغیر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور مقتدیٰ بنانے سے پیدا ہوا تھا۔ آج بھی وہ ہدایت ربانی اور دعوت آسمانی موجود ہے اور سیرت کے جلسے بھی بہت ہو رہے ہیں۔ عید میلاد النبی کے لیے بڑے بڑے جلوس بھی نکل رہے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا رہی، لیکن وہ فضا اور ماحول نہیں بن رہے جو صحابہ کے دور میں تھا۔ چنانچہ اگر وہ ماحول اور فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور یہی ہمارا علاج ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ یہی ہے آرزو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام ہو جائے، سب سے اونچا پرچم پرچم اسلام ہو جائے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے، اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا؟ ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت بھی شیطانی تھی، قتل و غارت کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھی، عورت حیوانوں کسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا۔ الغرض انسانیت تباہی اور بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ حضرت انسان کی خوشبختی کا ثاقب چمک اٹھا، ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب و عجم، قائد انسانیت، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر ربیع الاول سن عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 کو عالم قدس سے عالم امکان میں بے بصر کو بابصر کرنے کے لیے، بے نظر کو بانظر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاودانی دینے کے لیے، یاسر اور اکاسید کی نخوت کا بھرم توڑنے کے لیے، سینکڑوں ہزاروں کے بیچاریوں کو ایک کے در پر جھکانے کے لیے، ملکوں کی دوری، اقوام کی بیگانگی، اختلاف الوان اور تفریق زبان مٹانے کے لیے سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کرنے کے لیے قافلہ نبوت کے آخری مقتدیٰ اور قصر نبوت کے آخری ستون بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئی۔ خدا کی شان ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے قبل ہی
اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھا دیا اور آپ کو یتیم پیدا کیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میرا یتیم کسی دنیاوی سہارے کا محتاج نہیں، بلکہ بچپن ہی سے ان کی تربیت وہ ذات باری کرے گی جس نے اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روا نہ تھا، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ ابھی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا پہلا ہی دن ایوان کیسر اور کسرا میں ہنگامہ برپا ہو گیا، کنکریٹ ٹوٹ گئے، دہائی مچ گئی کہ ایک والا آ گیا۔ وہ دیکھو حرم کی طرف ہبل، لات، عزا، منات پر لرزہ طاری ہے، کپ کپا رہے ہیں۔ کسی نے کہا، اے ہمارے معبود تمہیں کیا ہو گیا؟ آواز آتی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ کسی کے گھر شادیانے بجتے ہیں، کسی کے گھر دنیا کے ترانے بجتے ہیں۔ وہ دیکھو آمنہ کے گھر نوریوں کے سردار کی قیادت میں ترانہ گایا جا رہا ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، سبحان اللہ۔ کسی کے گھر بچہ پیدا ہو، برادری مبارکباد دیتی ہے، پڑوسی مبارکباد دیتی ہے، قوم مبارکباد دیتی ہے، دوست بھی مبارکباد دیتے ہیں، رشتہ دار مبارکباد دیتی ہے۔ وہ دیکھو آج عبداللہ نہیں ہے، لیکن دروازے پر نورانی ملائکہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ نوری بشر کے دروازے پر، ملائکہ یتیم کے دروازے پر، وہ دیکھو نورانی ملائکہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ آپ سے اختتام چاہتی ہوں، آپ سے میں اب اجازت چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے۔ غرق بحر عصیاں میں کب کے ہو گئے ہوتے، ہم گناہ گاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا ہے۔ ان کی ایک نظر سے قبل، ان کی ایک نظر کے بعد، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا ہے۔ صرف اتنا سمجھی ہے عقل ٹھوکریں کھا کر، ان کی منزل رفعت رفعتوں سے بالا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک وظیفہ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ ربیع الاول میں خوشیاں منانے چاہتے ہیں تو خوشیاں منانے کا اصل انداز کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں ضرور منانی ہیں، پر انداز یہ ہو کہ سب سے پہلے اپنے من اور دل کو درود پاک کی کثرت سے سجائیں، اپنی سوچوں اور عادات کو سنت سے سنواریں، کم از کم ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، یعنی ایک دن میں 100 مرتبہ تو ضرور پڑھیں، اور زندگی ایسی گزارنے کا عہد کریں جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلوبہ ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ کے طور پر بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔